جیسے جیسے چاروں کمانڈوز کارگل کی پہاڑیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، شام کا دھندل کا رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں سورج کسی پہاڑ کی اوٹ میں چلا جائے تو بڑی جلد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چاروں کمانڈوز کی فارمیشن ایسی تھی کہ کمانڈو عمران اور کشمیری مجاہد کمانڈو فیروز بخت دونوں آگے آگے تھے، اور کمانڈو جبران اور کشمیری مجاہد شاہ رخ پیچھے 6 قدم کے فاصلے پر چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے بھارتی سپاہیوں والی سبز رنگ کی فوجی وردیاں پہن رکھی تھی تاکہ دشمن کے مورچوں کے علاقے میں اگر کوئی بھارتی فوجی دیکھ بھی لے تو یہ سمجھے کہ اپنے فوجی جا رہے ہیں۔ 8 دستی بم انہوں نے پتلون کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے، اور ایک سٹین گن اور راکٹ لانچر کندھوں سے لٹک رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز دھار والا کمانڈو چاقو بھی تھا۔ مجاہد فیروز بخت انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ اس پہاڑی علاقے کے نشیب و فراز سے واقف تھا۔ وہ کشمیری مجاہدین کی پوزیشنوں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ مجاہد فیروز بخت نے ایک جگہ پہنچ کر کمانڈو عمران کو بتایا کہ یہاں سے 200 گز کے بعد دشمن کے مورچوں کا علاقہ شروع ہو جائے گا۔ وہاں کی پہاڑیوں پر دشمن کے مورچے ہیں اور انہیں بے حد محتاط ہو کر چلنا ہوگا۔ جب انہوں نے 200 گز کا فاصلہ طے کر لیا تو آگے 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ آ گیا۔ انہیں یہاں سے گزر کر اگلی پہاڑی کی طرف جانا تھا۔ عمران وہاں روک گیا۔ اس نے اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کا انتظار کیا۔ جب دونوں کمانڈو یعنی جبران اور شاہ رخ قریب آ گئے تو عمران نے کہا، ہمیں آگے جن پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہے ان پر دشمن مشین گین کے مورچے سنبھالے بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے پہاڑی راستے میں بھی رات کے وقت فوج کی پیٹرولنگ پارٹی گشت لگاتی ہو، اس لیے یہاں پوری احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی نے سنا ہے تو یہاں کھانس لے، کوئی بات کرنی ہے تو بات کر لے۔ اگر پہاڑیوں کے درمیان راستے میں سے گزرتے ہوئے کسی کو چھینک آ گئی یا کسی نے کوئی بات کی تو دشمن ہوشیار ہو جائے گا اور اوپر سے مشین گن کی فائرنگ شروع کر دے گا۔ کمانڈو جبران ہلکا سا کھانس کر خاموش ہو گیا۔ یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں کھانسنے کی بالکل اجازت نہیں ہے تو انسان کو تھوڑی سی کھانسی ضرور آ جاتی ہے۔ یہ بڑی غنیمت تھی کہ جبران یا کسی دوسرے کمانڈو کو چھینک نہیں آئی تھی، کیونکہ چھینک کی آواز اوپر دشمن تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ پتہ نہیں کیوں اس وقت دشمن کی توپیں بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ عمران نے کہا، فیروز بخت میرے ساتھ رہے گا، باقی لوگ پیچھے 3 قدم کا فاصلہ ڈال کر چلیں گے۔ اوکے، گو۔ فوراً کمانڈو جبران اور شاہ رخ 3 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ لوگ چند لمحوں کے بعد بڑی احتیاط سے قدم رکھتے پہاڑیوں کے درمیان والے راستے میں داخل ہو گئے۔ یہاں بہت جھاڑیاں تھیں، لیکن سب ہری بھری جھاڑیاں تھیں اور گرتی اس میں بھیگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان میں چلنے سے آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سکیڑ کر قدم رکھ رہے تھے۔ ان کے جوگر شوز تھے جن سے پتھروں پر چلنا مشکل ہو رہا تھا اور پاؤں پھسل جاتے تھے۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی پہاڑیوں کے دامن میں سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ پہاڑی کی ڈھلان کے بالکل ساتھ لگ کر جا رہے تھے جہاں اندھیرا تھا۔ وہ پہاڑی راستے سے نکل گئے۔ سامنے کھلی جگہ تھی جہاں چٹانیں اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ایک پہاڑی دائیں جانب کچھ فاصلے پر تھی اور ایک پہاڑی کی ڈھلان بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھی۔ مجاہد فیروز بخت نے عمران کو سرگوشی میں کہا، یہاں سے دشمن کے مورچوں کا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ کمانڈو عمران نے زبان دانتوں کے ساتھ لگا کر منہ سے دوبارہ ہلکی سس کی آواز نکالی اور فیروز بخت کو لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ دونوں کمانڈو یہ آواز سن کر جلدی سے قریب آ گئے اور وہ بھی عمران اور فیروز بخت کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کمانڈو عمران نے کہا، ہم دشمن کے گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ ہماری ذرا سے آہٹ پر دشمن ہوشیار ہو کر چاروں طرف سے ہم پر مشین گن فائر کی بوچھاڑ کر سکتا ہے۔ وہ بغیر آواز کے سرگوشی میں بول رہا تھا۔ مجاہد فیروز بخت نے سرگوشی میں کہا، ہمیں دشمن کے مورچوں سے نکل کر اس کے عقبی علاقے میں جانا ہے۔ ہمارا اصل ٹارگٹ دشمن کے مورچوں کے پیچھے اونچی پہاڑی ہے۔ ہمارے مخبروں کی اطلاع کے مطابق دشمن کے بھاری توپ خانے کی بفورس توپیں اسی پہاڑی میں نصب ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک دشمن کی توپیں گولے فائر کرنے لگیں۔
इससे तोपों की बड़ी आसानी से निशानदही हो जाएगी। अब एक लाइन में हमारे पीछे होकर चलो। फिरोज बट के उठने के साथ ही कमांडो इमरान और दूसरे साथी भी ओटे खड़े हुए। वो एक लाइन में हो गए। आगे आगे मुजाहिद फिरोज बट गाइड कर रहा था। इसके पीछे एक कदम छोड़कर इमरान और उसके पीछे कमांडर जिब्रान और मुजाहिद शाहरुख आ रहे थे। एक जगह पहुंचकर मुजाहिद फिरोज बट एकदम रुका और सबको हाथ से बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया। वो झाड़ियों की ओट में बैठे थे। अंधेरे में सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। मुजाहिद फिरोज बट ने अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते देखा था। ये एक नहीं दो फौजी थे। लाइट मशीन गिने कंधे से लटकाए हुए बड़े आराम आराम से चले आ रहे थे। वो आपस में धीमी आवाज में कुछ बातें भी कर रहे थे जो समझ में नहीं आ रही थीं। जब वो करीब से गुजरे तो इमरान ने सिगरेट के तंबाकू की बो महसूस की। दोनों भारतीय फौजी थे जो उनके बिल्कुल करीब से होकर गुजर गए। जब वो दौड़ चले गए तो फिरोज बट ने सरों के साथ सर जोड़कर बैठे बैठे सरगोशियों में कहा, ये दुश्मन की कोई गश्ती पार्टी थी। हमें यहां से जरा बाईं तरफ होकर चलना होगा। मैं गाइड करूंगा। चिल्लो। वो उठे और उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। 6-7 कदम जाने के बाद मुजाहिद फिरोज बट बाईं जानिब हो गया। ये लोग भी बाईं जानिब हो गए। जिस पहाड़ी पर फिरोज बट की इत्तिला के मुताबिक दुश्मन का तोपखाना था वो अभी कुछ फासले पर थी और रात के अंधेरे में किसी बहुत बड़े सिया बादल की तरह नजर आ रही थी जो चलते चलते अचानक रुक गया हो। उनका रुख इस पहाड़ी की तरफ था। दुश्मन का तोपखाना सारा दिन गोलाबारी करता रहा था मगर अब सर शाम ही खामोश हो गया था, जिसकी वजह से तोपों की निशानदही मुश्किल हो रही थी। अब वो नीचे होकर चल रहे थे क्योंकि वो खुली जगह पर थे और वहां से सितारों की रोशनी खूब पड़ रही थी और वो दोवर से नजर आ सकते थे। इसी तरह झुके झुके चलते वो खुली जगह उबूर कर गए। आगे एक खुश्क बरसाती नाला आ गया। वो नाले में उतर गए और दो दो करके नाले के आमने सामने की दीवारों के बिल्कुल साथ लगकर आगे बढ़ने लगे। नाले की दीवारों पर ऊपर से जंगली झाड़ियां लटक रही थी। वो चंद कदम ही आगे चले थे कि उन्हें गुड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये आवाज नाले के पीछे से आ रही थी। मुजाहिद फिरोज ने कहा, कोई टैंक आ रहा है। पहाड़ी इलाके में टैंक नहीं ले जाए जाते और अगर किसी मजबूरी के तहत लाए भी जाएं तो उन्हें रात के वक्त किसी महफूज जगह छुपा दिया जाता है ताकि रात के वक्त जो टैंक शिकार पार्टी निकलती है वो उन्हें तबाह कर देंगे। लेकिन कारगिल सेक्टर में कश्मीरी मुजाहिदीन की कामयाबियों ने दुश्मन को इस कदर बौखला दिया था कि वो यहां रात के वक्त भी टैंक ले आया था और उन टैंकों की तोपें भी फायर करती थीं। कमांडो इमरान ने फौरन से एक खास सीटी की आवाज निकालकर सिग्नल दिया कि जहां जहां कोई है वहीं दमसाध कर छप जाए। इमरान और फिरोज बट भी दीवार के साथ जंगली झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गए। खुशकिस्मती से जो टैंक खुश्क नाले में चला आ रहा था उसकी बत्तियां बुझी हुई थीं। सिर्फ साइड की हल्की बत्तियां जल रही थी, वरना टैंक की बड़ी बत्तियों की रोशनी में ये लोग टैंक वालों की नजर आ सकते थे। टैंक की गुड़गड़ाहट करीब होती जा रही थी। चारों मुजाहिद नाले की दीवारों के साथ लगे और झाड़ियों की आड़ लिए बिल्कुल साकित होकर बैठे थे। ये एक ही टैंक था। टैंक गुड़गुड़ करता हुआ उनके करीब से गुजर गया। जब टैंक दूर चला गया तो फिरोज बट ने कहा, जरूर आगे कुछ और टैंक भी होंगे। हमें नाले से बाहर निकल जाना चाहिए। मुमकिन है पीछे से मजीद टैंक आ रहे हों। कमांडो इमरान ने जबान से हल्की सी सीटी की आवाज निकालकर सिग्नल दिया और चारों मुजाहिद नाले की दीवारों पर लटकी हुई झाड़ियों को पकड़कर नाले से बाहर आ गए। बाहर आते ही वो जमीन पर औंधे लेट गए। फिरोज बट ने सरगोशियों में कहा, दुश्मन ने कश्मीरी कमांडोज और टैंक शिकार पार्टियों के डर से यहां ब्लैक आउट किया हुआ है। मुझे शुबा है कि यहां दुश्मन ने किसी जगह छुपाव में टैंक और तोपें डिप्लॉय की हुई हैं। कमांडर इमरान ने सरगोशी से पूछा, तुम्हारे ख्याल में यहां से मुजाहिदीन के मोर्चे किस तरफ हैं? चारों मुजाहिदीन ने जमीन पर औंधे लेटे लेटे एक दूसरे के साथ सर जोड़ लिए थे। फिरोज बट ने सरगोशी में कहा, हमारे दाएं जानिब 2 छोटी पहाड़ियां हैं।
ان سے کچھ فاصلے پر جو پہاڑ ہے مجاہدین کے مورچے اس پہاڑ پر ہیں۔ اس پہاڑ پر مجاہدین کا قبضہ ہے اور نیچے سے گزرنے والی سڑک مجاہدین کی مشین گنوں اور راکٹوں کی زد میں ہے۔ اس سڑک پر سے دن اور رات کسی بھی وقت دشمن کی سپلائی نہیں گزر سکتی۔ اس پہاڑ پر قبضہ کرنے کے لیے دشمن نے ہماری اطلاع کے مطابق بائیں جانب والی پہاڑی پر توپیں لگائی ہوئی ہیں اور یہیں سے توپیں مجاہدین کے پہاڑی ٹھکانوں پر گولہ باری کرتی ہیں۔ کمانڈر عمران نے کہا، مگر اس وقت توپیں خاموش ہیں؟ فیروز بٹ بولا، اس سمجھ نہیں آتی کہ دشمن کا توپ خانہ اس وقت خاموش کیوں ہے، جبکہ کل رات کو اور آج دن کے وقت بھی وقفے وقفے سے دشمن کی توپیں فائرنگ کرتی رہی ہیں۔ کمانڈو جبران نے کہا، ہمیں اسی جگہ اور لے کر انتظار کرنا چاہیے، شاید توپیں فائرنگ شروع کر دیں۔ اس طرح فائرنگ کے شولوں سے دشمن کی توپوں کی نشاندہی ہو جائے گی۔